جن اعمال سے بندے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، ان اعمال میں سے ایک اور چھٹا عمل وہ ہے اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کرنا، کہ جو شخص اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کرے گا، اللہ رب العزت سے محبت کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے کی کوشش کرے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کو اپنے دشمنوں کے صف میں کھڑا کر دے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کوششیں کرتا رہا ہو، عمل کرتا رہا ہو اور ایسی اچھی زندگی گزارتا رہا ہو، اللہ رب العزت اس کو اپنے محبوب بندوں کی صف میں قیامت کے دن کھڑا کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی زبان سے محبت کے ساتھ پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا لفظ نکلا ہوگا تو یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے ضرور نجات دلا دے گا۔ کیا فرمایا کہ پوری زندگی میں اگر کسی کی زبان سے ایک مرتبہ بھی محبت کے ساتھ لفظ اللہ نکلا ہوگا تو یہ لفظ ایک نہ ایک دن ضرور اس کو جہنم سے نجات عطا کر دے گا۔ تو اس لیے یہ ایک اور چھٹا عمل ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ اور ایک اور ساتواں عمل جس کی وجہ سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، وہ عمل ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے گا، اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی بدولت خاتمہ بالخیر فرما دیں گے۔ ایک ہوتا ہے دنیا کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا، کہ انسان یا تو اس ڈر سے گناہ چھوڑ دے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، یا اس گناہ کی وجہ سے میں اس بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ نہیں، دنیا کے کسی ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ خالص اللہ کی رضا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی نوجوان مرد ہو اور اس کو کوئی عورت گناہ کی طرف بلائے، وہ عورت فرمایا ذات منصب والجمال، کہ وہ عورت خوبصورت بھی ہو اور اچھے گھرانے کی بھی ہو، لیکن وہ بندہ جواب میں یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، کہ میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا کہ اس عمل پر اللہ رب العزت اس بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد عورت کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کرے اور وہ عورت جواب میں یہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو فرمایا اس عورت کو بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ تو اس لیے بندہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک عجیب واقعہ ہے اس بات پر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی کا زمانہ تھا، اس وقت کا جو حاکم تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی اچھے خوشگوار موڈ میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن بیوی اس وقت اپنے خاوند سے، اس حاکم وقت سے کچھ ناراض تھی۔ وہ جتنا اپنی بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرتا، وہ بیوی اتنا زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتی تھی۔ بات کرتے کرتے جب خاوند نے اس کے ساتھ کچھ قریب ہو کر مزید محبت کی بات کی تو اس کی بیوی کو کچھ غصہ زیادہ آ گیا، اور اس نے اپنے خاوند کو یہ کہا کہ جہنمی دفع ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ بیوی نے کہا جہنمی دفع ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب اس کی بیوی نے یہ جہنمی کا لفظ کہا تو اس خاوند کو غصہ آ گیا، اور اس نے غصے میں یہ کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو پھر میری طرف سے تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ اب یہ جب بات تو غصے میں خاوند نے کہہ دی، لیکن رات گزر گئی، صبح کو جب دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو دونوں کو اپنے عمل پر شرمندگی تھی۔
لیکن اب پریشانی اس بات کی تھی کہ اب پتہ نہیں میری بیوی کو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اب اس وقت کے علماء سے رابطہ کیا گیا تو اب علماء نے جواب دیا کہ ہم تو یہ نہیں جانتے کہ آپ جہنمی ہو یا نہیں ہو، بھلا ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کسی کے بارے میں کہ کوئی جہنمی ہے یا نہیں، لہٰذا اس مسئلے کا جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ جب یہ بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو حضرت امام شافعی مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہوں۔ جب حاکم وقت کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے امام شافعی کو بلایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے بات کی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ سے علیحدگی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب دونوں علیحدہ ہوئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجئے کہ جب آپ نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور محض اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا ہو، کہ آپ گناہ کرنے پر قادر بھی ہوں لیکن محض اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا ہو۔ تو اس حاکم وقت نے سوچا اور سوچ کر کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر جب اپنے کمرے میں گیا تو وہاں کام کرنے والی ایک خادمہ میرے کمرے کے اندر موجود تھی۔ اس خادمہ پر جب میری نظر پڑی وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کو دیکھ کر میری نیت بدل گئی اور میں نے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ میں گناہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ عورت پاک دامن تھی، متقی پرہیزگار تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، یا ملک اتق اللہ، کہ اے بادشاہ اللہ سے ڈرو۔ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سنتے ہی مجھ پر اتنا اللہ کا خوف غالب ہوا کہ میں نے کمرہ کھول دیا اور میں نے اس کو جانے دیا۔ اس وقت اگر میں چاہتا میں گناہ کر سکتا تھا، میں بادشاہ تھا، مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اس وقت محض اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ہے، تم جہنمی نہیں ہو، جا کر ہنسی خوشی اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو۔ جب باقی علماء کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا کسی کے جہنمی یا جنتی ہونے کا؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں دیا ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فتویٰ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑھنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ تو جب آدمی گناہ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت خاتمہ بالخیر فرما دیں گے۔ اور ایک اور 8واں عمل کہ جس کی وجہ سے خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے وہ عمل ہے اذان سننا اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھنا۔ جیسے مسنون طریقہ ہے کہ مؤذن جو کلمات بولتا رہے پڑھتا رہے وہی اذان کے جواب میں دہرانے ہوتے ہیں۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اذان کو خاموشی کے ساتھ سنے گا اور اس کے بعد مسنون دعا پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ ایسے بندے کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے اور وہ اکثر اپنے بیانات میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی کام میں مصروف ہو اور اذان ہو جائے اور وہ اس کام کو روک کر اذان سنے اور اذان کا جواب دے اور اس کے بعد اذان کی مسنون دعا پڑھ لے، فرماتے ہیں کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو آخری وقت کلمے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 8واں عمل ہے کہ اذان کو خاموشی سے سننا، اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد مسنون دعا کا پڑھنا۔ اور 9واں عمل وہ ہے کلمے کی کثرت کرنا۔
کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت اس بندے کا خاتمہ بالخیر فرما دیں گے۔ آخری وقت بھی اس کی زبان پر یہی کلمہ جاری ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس طرح کلمے کی حالت میں اس کو موت عطا فرما دیں گے۔ اور علماء نے جو ایک اور 10واں اور آخری عمل لکھا ہے، وہ ہے خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا، کہ بندہ اللہ رب العزت سے خاتمہ بالخیر کی دعا بھی مانگتا رہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتا رہے گا، اللہ رب العزت اس بندے کا خاتمہ بالخیر فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں ایک دعا بھی بتائی گئی ہے، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، کہ بندہ اس دعا کو مانگتا رہے۔ یا ایک اور دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور ایک اور دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ تو جو بندہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا اور اللہ رب العزت سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگے گا، اللہ رب العزت ضرور خاتمہ بالخیر فرما دیں گے۔ تو یہ 10 اعمال ہیں جو علماء نے لکھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔